الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، 22 جمادی الاخر کی تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ خلیفہ اول امام المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی ہیں جو سابقون الاولون میں جن کا شمار ہے۔ سابقون الاولون کا مطلب ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ویسے تطویق دی گئی ہے بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ 9 سال کی عمر میں ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس وقت چھوٹی عمر کے لوگوں میں اگر سب سے پہلے کوئی اسلام میں آیا ہے تو مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں۔ عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام میں آئی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ فضیلت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ہی، لیکن میرے عزیزوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ جن لوگوں نے بھی کچھ احسان کیا یا اچھا معاملہ کیا میں نے اسی دنیا میں ان سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ فرماتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ مجھ پر جن لوگوں کا بھی کچھ خیر کا معاملہ ہوا یا احسان کیا کسی نے میرے ساتھ، ان سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اور واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق خود احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضور کی ساری امت کا ایمان ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے پر، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نجبا بھی ہیں، شرفا بھی ہیں، سارے صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، علماء صالحین، مجتہدین سب موجود ہیں۔ ان سب کے ایمان کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک پلے پر، تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ابو بکر صدیق سے وہ رات خرید لیتا۔ ایک نیکی کے متعلق آپ فرماتے ہیں وہ رات خرید لیتا۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا وہ جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، سانپ ڈستا رہا لیکن آپ نے پیر میں حرکت تک نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے،
یعنی جان بچانا بہت اہم فرض ہے، اور اگر جان بچی ہے تو دوسرے سارے فرائض ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پر جان بھی نچھاور کر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ معاملہ ایک بار کا نہیں ہے، ایک بار کا نہیں ہے. ہر بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس قدر ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور ایسے پھرتیلے کہ مولا کائنات حیدر کرار، جن کو اسد اللہ الغالب ہم کہتے ہیں، یقیناً وہ ہے شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی لفظ مشہور ہوتا ہے تو وہ شجاعت علی. شجاعت کا مطلب کیا؟ بہادری. جس کو پوری دنیا حیدر کرار کہے اور حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں کائنات میں سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق کو سمجھتا ہوں. جن کو حیدر کرار خود کہے کہ ابوبکر صدیق کو میں سب سے بڑا شجاعت مند سمجھتا ہوں. تو میرے عزیزو، اب یہاں پر بات کرنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے غزوات میں شرکت فرمائی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر سفر میں ساتھ رہے. جتنی جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ان ساری جنگوں میں سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ رہے. عمرے میں ساتھ رہے، حج میں ساتھ رہے، بلکہ ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے. کون سا ایسا مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ دور رہے؟ ہر سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، یہ سب غزوات میں سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ آخری حضور دے رہے ہیں اس وقت رسول پاک کے ساتھ رہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھائی ان سب نمازوں میں اقتدا حضرت ابوبکر نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اگر سب سے زیادہ شرف کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہے. اور حد تو یہ ہے انتقال کے بعد آج بھی ساتھ میں ہی سو رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پہلے سور پر سارے لوگ مر جائیں گے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور وہ سور پھونکیں گے. تو پھر کائنات میں جب لوگوں کا زندہ ہونے کا وقت آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. حضور پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز میں میدان محشر میں آئیں گے؟ فرماتے ہیں میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پہ. اس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے. اب اندازہ کریں وہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ آئیں گے. تو پھر یہاں پر مقامات اور مراتب کو جو لوگ تول رہے ہیں، ان کا نمبر ان کا نمبر، ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے. میرے عزیزو، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 نمازوں کی امامت کا حکم فرمایا اور پھر یہ فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے اس جماعت کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے. ہاں، یہ حدیث پاک ہے. اس جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی اور وہاں پر امام بنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں اگر کسی نے امامت کی ہے نمازوں کی مسجد نبوی شریف میں تو سوائے حضرت ابو بکر کے کسی نے نہیں کی. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا تھا 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی. اس میں ایک خفیہ نکتہ بھی یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز صحابہ کی نمازوں کی امامت کے لیے پسند فرمایا، یقیناً وہی
हुजूर की वफात के बाद सारी दुनियावी मामलात और सारी जंगों का भी इमाम और खलीफा रसूल होने के बिल्कुल हक पर था, और हो भी गए। अल्लाह की मंशा के मुताबिक ये खुलफा की तरतीब पाई है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से ये सारी चीजें हुई। बहरहाल आज मुझे बहुत सारी दीगर मामलात पर गुफ्तगू नहीं करनी है, थोड़ा सा वक्त है। हम बरकत के लिए आज की इस महफिल में बैठे हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। ईमान हो तो ऐसा ईमान हो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हर चीज से ज्यादा अगर किसी चीज को अजीज रखते तो हुजूर की रजा। किसी ने आपसे पूछा कि दुनियावी चीजों में आपको कौन सी चीज पसंद है? देखिए, एक दीनी मामलात है, दीनी चीजों में और दुनियावी चीजों में अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप दीनी मामलात में ये कहेंगे कि कुरान पढ़ना है, इबादत करना है, हज करना है, और दुनियावी जो बहुत सारे उमूर हैं उन मामलात में आप हो सकता है अपनी पसंद में कहें कि मैं फलां गोश्त खाना पसंद करता हूं, फलां डिश अच्छी लगती है, फलां लिबास अच्छा लगता है। दुनियावी उमूर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, दुनियावी मामलात में आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है? हालांकि अगर आपकी पसंद में बताऊं तो वो दुनिया हो ही नहीं सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अन्नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह। कहते हैं दुनियावी मामलात में अगर मुझसे पूछते हो तो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ हर वक्त देखते रहना, हुजूर के चेहरे को देखते रहना, ये मेरा पहला पसंदीदा अमल है। फिर पूछा गया दूसरा अमल और क्या है दुनिया में आपको पसंद? कहते हैं वअन यकून इब्नती तहत ज़ौजी रसूलिल्लाह। कहते हैं मेरी दूसरी अगर पसंद पूछोगे तो मेरी पसंदीदा चीज दुनियावी एतबार से यह है कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में रहे। यानी घूम फिर करके अगर आप आएंगे उनकी पसंदीदा चीजों का महवर ज़ाते रसूल ही पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी उनका दीन भी वही है, उनकी दुनिया भी वही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसीलिए अशआर में यूं कहा था, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये सिद्दीक़ अकबर का ही ईमान है। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है, ये रसूल पाक की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं फाज़िल बरेलवी। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अमल से बताया है, अपनी पूरी जिंदगी से बताया है। बमुस्तफा बिरसा खैश के दी हमा ओस्त। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है ना कि अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। हुजूर तक पहुंच जाओ। हुजूर तक पहुंचने का मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इक्तिदा और उनके इत्तिबा, उनके नक़ूश कदम तक पहुंच जाओ, यही दीन है। जहां तुम पा लोगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक़ूश पाक को, समझ लो दीन पर तुम आ गए। और उनको छोड़ करके दीन का रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे तो फिर वही हाल है गूगल मैप की तरह से, कभी इधर कभी उधर लग गया तो ठीक है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर कोई समझता है कि दीन है तो वो शख्स गुमराह है, गुमराह है, बल्कि खारिज इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा दीन ही नहीं है। अब मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पाक की कुछ वो बातें अर्ज करूं जो इश्क रसूल में डूबी हुई हैं, मोहब्बत रसूल में भरी हुई हैं। जब हिजरत की रात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था हिजरत का रात के वक्त में, और वाक़या तफसील से है। जब कुफ्फारे मक्का हर एक खानदान से एक एक आदमी तलवारें लेकर खड़ा था हुजूर के घर के अतराफ कि आज रात हुजूर का कत्ल करना है, उसमें हर खानदान वाला शरीक था। रात का काफी पहर गुजर जाने के बाद उनका प्लान यह था कि घर के अंदर दाखिल होकर हम कत्ल करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी रात हुक्म फरमा दिया कि आप हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले जाएं। और
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا اور انہیں کافروں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ یہ صاف حدیثوں میں موجود ہے۔